آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، سو اینڈ تک بنے رہے۔ علیزہ افنان سے کہتی ہے کہ اب تمہیں رمشہ کی اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ تمہاری راتوں کی نیند بھی اڑ گئی ہے۔ تو افنان کہتا ہے ہاں فکر تو مجھے رمشہ کی ہو رہی ہے، لیکن اس کا اس سے زیادہ اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ علیزہ کہتی ہے ہمیں اسی کی فکر ہوتی ہے جو ہمارے لیے خاص ہوتے ہیں۔ تو افنان کہتا ہے ہمیں ان کی فکر بھی ہوتی ہے جن کے لیے ہم مخلص ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہی ہو۔ علیزہ کہتی ہے کہ تم رمشہ کے لیے ماموں جان سے بھی لڑ گئے، میرے لیے تو کبھی تم نے ماموں جان کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے یا کبھی کوئی لڑائی نہیں کی۔ تو افنان کہتا ہے رات کے اس پہر میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ سو جاؤ۔ پھر شانی اور اس کی ساری فیملی قاسم صاحب کے گھر آتے ہیں۔ شانی کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں جو شانی نے اس دن آپ کے گھر آ کر اس طرح کی بدتمیزی کی۔ وہ شانی سے کہتے ہیں کہ چلو قاسم صاحب سے معافی مانگو۔ قاسم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے وہ کہتے ہیں کہ شانی معافی مانگو، بڑے ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو شانی کہتا ہے مجھے معاف کر دیں۔ پھر شانی کا باپ اپنی بیگم سے کہتا ہے سلمیٰ تم نے کیا بات کرنی تھی بتاؤ ذرا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں شانی کے لیے رمشہ کا رشتہ چاہیے، کیونکہ جب سے رمشہ اور اس کی امی ہمارے گھر سے گئی ہیں ہمارے گھر سے ایک طرح سے رونق اٹھ گئی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے رمشہ ہمارے گھر آ جائے شانی کے ساتھ شادی کر کے۔ قاسم صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کے لیے آئے ہیں تو بہتر ہے کہ چلے جائیں، لیکن تبھی علیزہ کی مما کہتی ہے کہ ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے۔ اس بات پر سب سے زیادہ علیزہ خوش ہوتی ہے۔ علیزہ رمشہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کنگریچولیشنز۔ رمشہ کہتی ہے کیا ہوا؟ علیزہ کہتی ہے تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے تمہارے کزن شانی کا۔ تو رمشہ حیران ہو جاتی ہے، کہتی نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا۔ تو علیزہ کہتی ہے اب خوش ہو جاؤ، تمہارا رشتہ ہونے جا رہا ہے، پہلے بھی تمہاری ایک بار شادی ٹوٹی تھی، تمہیں تو اب خوش ہونا چاہیے کہ چلو تم نے جانا تو تھا اس گھر سے، تمہاری شادی ہو کے تم رخصت ہو کے جا رہی ہو۔ دوسری طرف علیزہ کی امی قاسم صاحب کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جلد سے جلد رمشہ کی شادی کر دینی چاہیے، آپ کو بولنا نہیں چاہیے کہ رمشہ کا ایک ماضی رہا ہے جس میں اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، تو جلدی سے جلدی ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ویسے بھی وہ شانی لوگوں کے گھر میں رہتی رہی ہے، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ جلد سے جلد رمشہ کی شادی نہیں کریں گے تو آپ میری علیزہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گے۔ دوسری طرف شانی اپنے باپ سے کہتا ہے کہ افشین بیگم کیوں چاہتی ہے رمشہ کی شادی ہو جائے، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ تو اس کا ابو کہتا ہے کہ کوئی بلا کسی تیسرے کو اپنے گھر میں زیادہ دیر کیوں رکھے، لیکن شانی کو پھر بھی شک ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر رمشہ کی شادی تم سے ہو جائے تو یہ گھر بھی ہمارا ہو جائے گا، وہ دکانیں بھی ہماری ہوں گی، اور اس کے علاوہ قاسم صاحب بہت کچھ دیں گے کیونکہ آخر وہ اپنے رمشہ کو اپنی بیٹی بنا کر رخصت کریں گے۔ کھانے کی ٹیبل پر پھر سے یہی بات شروع ہوتی ہے۔ تو قاسم صاحب کہتے ہیں میں رمشہ سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، جیسا وہ کہے گی ویسے ہی ہوگا۔ تو افنان کہتا ہے کہ پپو آپ اس کو جلد سے جلد انکار کر دیں۔ علیزہ کہتی ہے کہ امی جان ماموں سے بات کر رہی ہیں۔ تو افنان کہتا ہے رمشہ میں بھی پھوپھو سے بات کر رہا ہوں۔ اتنے میں رمشہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماموں جان مجھے اس رشتے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، آپ میری شادی شانی کے ساتھ کروا دیں۔ یہ بات سن کر علیزہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، جبکہ افنان تھوڑا غصے میں ہوتا ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر رمشہ کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، کیا تم پہ کسی نے دباؤ ڈالا ہے؟ تو رمشہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنی زندگی جس طرح سے گزارنا چاہ رہے تھے ویسے گزار رہے ہو، تو مجھے بھی میری زندگی میری طرح سے میرے اصولوں کے مطابق گزارنے دو۔ آج کی قصہ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔